السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سردار حیدر سٹوری۔ دوستو کتاب کا نام ہے دی کنٹریکٹر یعنی کرائے کا فوجی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وسیم شیخ نے۔ دوستو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کتاب اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چیپٹر 14 لاہور پولیس ٹریننگ کالج لاہور، 10 فروری 15واں دن۔ میرا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے نزدیک تھا اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ پولیس اب مجھ سے اور جارحانہ رویہ اختیار کرے گی۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا، لیکن اپنے مطالبات اور تحقیقات کے لیے اپنے حربے ضرور استعمال کرے گی۔ کون سا کام کرتے ہو؟ کہاں کام کرتے ہو؟ حادثے کے بعد میری مدد کے لیے آنے والے کون تھے؟ وہ یہ ضرور پوچھیں گے، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بار بار مجھ سے وہی کہانی سنانے کی فرمائش کرتے رہے۔ جس دن میرا ریمانڈ ختم ہونا تھا، اس سے ایک روز پہلے رات کے وقت 2 گارڈز میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے بیڈ سے اٹھا کر کہا، انٹرویو۔ میں اس روز کونسل خانے کے سٹاف کو بتا چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ دوبارہ مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ممکن ہے کہ کوئی اچھی خبر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں دروازوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ گارڈز مجھے اٹھا کر نیچے لے گیا، لیکن معمول کی طرح سیڑھیوں سے نیچے جانے کی بجائے مجھے ایک ہال میں لے جایا گیا۔ میں نے یہ جگہ پہلی نہیں دیکھی تھی۔ میرے پیٹ نے اعصابی کمزوری کا جھٹکا کھایا۔ میں جانتا تھا کہ عدالت میں جج نے حادثے کے متعلق کیا پوچھنا ہے، اور اب تحقیقات کرنے والوں نے اعصابی طور پر مجھے توڑنے کی کیسے کوشش کرنی ہے۔ میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ گارڈز نے مجھے اندر دھکیلا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو درمیان میں ایک کرسی پڑی تھی۔ دائیں طرف کرسی پر سپرڈنٹ فاروق اور اس کے ساتھ ڈی ایس پی کاظمی بیٹھا تھا، جو پہلے دن سے میرے کیس کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے پیچھے 3 اور افراد بھی کھڑے تھے۔ ان سب کو ایک آدمی ہیڈ کر رہا تھا۔ شاندار سوٹ میں ملبوس اس شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے سامنے اس کا تعارف پولیس افیسر کے طور پر کرایا گیا، لیکن مجھے وہ کسی بھی طرح پولیس کا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا تعلق ISI سے تھا۔ ایک پولیس افسر نے خالی کرسی پر بیٹھنے کو کہا، پلیز سر، بیٹھ جائیں۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے پھر حادثے کے متعلق سوال پوچھنے شروع کر دیے، لیکن میں نے اس کا سوال درمیان میں ہی کاٹ دیا اور بولا، دیکھیے، میں کسی اور سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کے پاس میرا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کیوں ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے؟ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ جو کچھ میرے اسٹیٹمنٹ میں لکھا گیا ہے اور جو میں نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ سب کے پاس ہیں، اس لیے مزید کسی سوال کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ میرے پاس سفارتی پاسپورٹ ہیں۔ امریکی سفیر کہہ چکے ہیں کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہیں۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن سر، ہمیں آپ کے جواب کی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے۔ میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کیا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ مین دروازے تک آیا اور انتظار کرنے لگا کہ گارڈز دروازہ کھول دے۔ افیسر فاروق کھڑا ہو گیا اور لگ رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول دے گا۔ اچانک کمرے میں انٹروگیشن کو کنڈکٹ کرنے والے افیسر کی آواز گونجی، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کی جگہ یہاں ہے۔ مجھے دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھنا پڑا۔ ایک پولیس افیسر نے سوالات کے سلسلے کو دوبارہ جوڑا۔ میں نے پھر اس کی بات کاٹی اور ان سے پوچھا، کیا آپ کے پاس میرا پاسپورٹ ہے؟ ہاں ہے، جواب ملا۔ آپ سب اسے غور سے دیکھیں۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں، اور اس حیثیت سے مجھے سفارتی استثناء حاصل ہیں۔ اس لیے میں ابھی اسی وقت سفارتی مشن اسلام آباد جانا چاہتا ہوں۔
انڈرسٹینڈ؟ لیکن سر اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں جانتا ہوں کیونکہ تم حادثے کے پہلے دن پولیس یونیفارم میں ملبوس تھے۔ میں آفیسر کاظمی کو جانتا ہوں، وہ حادثے والے دن وہاں موجود تھے۔ ان کا نام میں بیچ میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں آفیسر فاروق کو جانتا ہوں۔ میں پیچھے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں جانتا۔ یہ بلو سوٹ والے صاحب کون ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ شلوار قمیض میں جو صاحب ہیں میں انہیں بھی نہیں جانتا۔ کو انٹروگیشن کو ہیڈ کرنے والے شخص نے فوری طور پر جواب دیا، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ جانیں میں کون ہوں۔ میں ہاتھ اپنی گود میں رکھے پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ شخص صورتحال کو مشکل سے مشکل بنا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی انگلی مجھے اپنے کانوں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے اپنے اسپیشل فورس کے انسٹرکٹر کا سبق یاد آ گیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو براہ راست تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ کیونکہ کمرے کے باہر بھی گارڈز موجود ہیں، میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں کے قریب کر لوں۔ یہ خیال میرے دماغ میں آیا لیکن صورتحال کے پیش نظر نکل گیا۔ میں اس وقت پریشان ہونے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اوپر سے بار بار انہی سوالات کے جواب دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا جو میں پہلے بتا چکا تھا۔ اعصابی جنگ شروع تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے بیٹھ گیا تو مجھے اپنی فتح کا احساس ہوا۔ غصے کے آثار سب کے چہرے پر تھے، شاید وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ریمنڈ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی مطلوبہ معلومات نہ لے سکے، وہ ناکام رہے تھے۔ ان کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ اگر وہ آج مجھ سے کچھ نہ اگلوا سکے تو پھر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ ایک پولیس افیسر نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور گارڈ کو کہا کہ انہیں کمرے میں چھوڑ آئیں۔ پولیس افیسر کے الفاظ شکست کا اعتراف تھا۔ ان افیسرز نے مجھ سے تفتیش کے لیے کافی وقت لیا لیکن اہم معلومات کے حصول میں ناکام رہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا تھا میرے لیے یہ بہت اہم تھا۔